وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، سو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، اور ان باتوں کو بھی جو افترا کرتے ہیں، اور وہ ایسے کام کے لیے اور ایسے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ادھر مائل ہوں اور وہ اسے پسند کر لیں اور وہ برائیاں کرتے چلے جائیں جو اب وہ کر رہے ہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں؟ حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آیت نمبر 112 تا 114 سورہ الانعام۔ معزز سامعین گرامی، دنیا کے اس نقشے پہ مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب ہے، اور اس 1.25 ارب کی آبادی میں دنیا کا 23% حصہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور پوری دنیا کا 19واں حصہ ہم بنتے ہیں، پوری دنیا کے 19% ہم بنتے ہیں۔ 54 اسلامی ممالک اور 1.25 ارب کی یہ آبادی، ان ساری باتوں کے باوجود مسلمان آج پستی کا شکار کیوں ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایک ملک نہ ہوتا تو بات یہ تھی کہ ہمارے پاس تو حکومت ہی کوئی نہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہوتی تو پھر یہ بھی سوال تھا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ہمارے پاس دنیا کا کوئی خطہ نہ ہوتا تو دنیا کا 23% حصہ ہمارے پاس ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر مسلمان آج دنیا میں اپنا مقام اور مرتبہ نہیں بنوا سکے؟ جبکہ وہ کچھ لوگ تھے، 313 تھے، پوری دنیا پر اپنا سکہ بنوا گئے، ان میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہوتا کسی جگہ پر تو پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے جو جنگیں تھے اس وقت کے، کیسر، کسرا اور رستم، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے۔ اس کے پیچھے کیا چیز تھی کہ آخر کار وہ دنیا میں عروج پر تھے اور ہم دنیا میں زوال پر تھے۔ تعداد ہماری زیادہ ہے، تعداد ان کی کم تھی۔ ملک ہمارے پاس زیادہ ہے، ان کے پاس تو ملک ہی صرف مدینہ طیبہ تھا اور کوئی ملک ہی نہیں تھا۔ پھر ہمارے پاس وسائل دنیا کے 19% وسائل دنیا کے ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس تو وسائل بھی نہیں تھے۔ ایک بات تھی، صرف ایک بات،
کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابعدار تھے، اسلام کے سچے متوالے تھے، جس کی بنا پر پوری دنیا پر وہ غالب تھے۔ کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نہیں، پیغمبر اسلام کے خلاف کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوتی ہے، جو دشنام ترازی ہوتی ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتابیں لکھی جاتی ہیں، جو اخبارات کے اندر آرٹیکل شائع کیے جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ من ذالک طرح طرح کے نقشے بنائے جاتے ہیں، سوا ارب لوگ موجود ہوں اور اس طرح کی حرکتیں کافر کر لیں، یہ وجہ کیا ہے اس کی مجھے 10 اسباب سمجھ آئے۔ 10 ایسے اسباب ہیں، 10 ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر آج ہمارا یہ حال ہے۔ اور جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اگر تم بدلہ نہیں لوگے تو اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیتا ہے۔ پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کی عصمت، عفت اور ان کی عظمت کو قیامت تک اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ اور جو انسان ان پیغمبروں کے اوپر کوئی بات کہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو خوفناک ترین عذاب سے دوچار کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر۔ جس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تھے، گزشتہ ہفتے اس کی ہولناک موت پوری دنیا نے دیکھی، اس کی لاش کو کراہتے ہوئے اور جلتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ جو نیٹ کی سروس پوری دنیا پر معطل کی گئی اور 6-7 گھنٹے پوری دنیا کا نظام انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اس کا سبب یہی تھا کہ اس خبر کو دبا دیا جائے کہ وہ شخص کے جس نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا۔ وہ اپنی ہی گاڑی میں جل کر راکھ ہو گیا اور ہر آلے سے اس کی گاڑی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن جس نے آگ لگائی تھی اس نے نہیں بجھنے دی، ورنہ تو آگ کا الاؤ جلتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو چھلانگ مارنے کا حکم تھا کہ چھلانگ مار دو، الفاظ اتنے ہوں گے بردم و سلام علی ابراہیم، یہ آگ جلائے گی نہیں کیونکہ میرا محبوب آ رہا۔ اور اس طرف اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے پیغمبر کا دشمن تھا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، آپ کے خاکے شائع کرنے والا تھا۔ دنیا کے اندر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کوئی بھی نہیں ہے، ہم جو مرضی ہے کرتے رہتے۔ اور اللہ نے کس ہولناک انجام سے اس کو دوچار کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو گستاخ ہیں اور آپ کے جو خلاف چلتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، ہم ان کے لیے کفایت کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا، آپ کی شان کی حفاظت کرے گا، آپ کے مقام کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ آپ کی زندگی تک تو نہیں ہے، قیامت تک آپ کی شان اور مقام قائم ہے۔ قیامت تک آپ کے ماننے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے وہ موجود ہیں، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ انتظام کرے گا کہ آپ کی عصمت کی اور عزت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، جس طرح اللہ نے احادیث کی حفاظت کی، اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے بنیادی طور پر کہ ہم یہ کام کریں، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو کرنا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تیری شان بیان نہیں کریں گے تو ہم تیری شان بیان کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اگر یہ لوگ تیرا ذکر نہیں کریں گے
اگر یہ مکہ والے نہیں کریں گے، مدینہ والے نہیں کریں گے، قریش نہیں کریں گے، ہاشم نہیں کریں گے، اوس اور خزرج نہیں کریں گے، تو کیا فرق پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا مالک رب عرش پر آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام کو بیان کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، مقام عطا فرمائیں گے، رفعت عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے، شان عطا فرمائیں گے، ایسی شان کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے یہ بہت ہے میرے۔ دنیا کے اندر اللہ یہ مناظر ہمیں دکھاتا ہے، اسلام کی صداقت بولتی ہے، اسلام کی حقانیت بولتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بولتی ہے کہ دنیا کے اندر جو آپ علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کا انجام کار آخر کار کیا ہوا؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن کا یہ جملہ اتنا عجیب جملہ ہے، آخری جملہ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، وہ عظیم آپ کو نعمت عطا کی جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے نہیں دی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور نعمت عطا کی ہے کہ آپ کے دشمن جو آپ کو مٹانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو آپ کی نسلوں کو مٹانے پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مٹا کر رہے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو گستاخ ہے اس کی نسلیں مٹ جائیں، ایک تو وہ مٹتا ہے، وہ تو مٹے گا ہی نہیں مٹے گا، اس کی نسلیں مٹ جائیں۔ اور اس کی بین مثال یہ ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوری دنیا میں سب سے زیادہ سادات ہے۔ اگر آپ خاندانوں کے حساب سے سوچیں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سب سے زیادہ رسول اللہ کا خاندان دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سادات کہتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی نسبت ایسی ہے کہ جس نسبت سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اس نسبت کے اندر بھی وہ عظمت اور شان ہے کہ جو کسی اور نسبت کے اندر بھی نہیں۔ اگر عمل اچھا ہو اور کردار اچھا ہو اور عقیدہ اچھا ہو تو یہ نسبت دنیا کی عظیم نسبت ہے۔ ورنہ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں، حالانکہ وہ بھی تو بنو ہاشم تھا، قریش سے تھا۔ کوئی ہے دنیا کے اندر یہ کہنے والا کہ میں عتبہ کی نسل سے ہوں، میں شیبہ کی نسل سے ہوں؟ کوئی ہے دنیا کے اندر آج کہنے والا جو کہے ابو لہب کی نسل سے ہوں؟ قرآن پاک کی صداقت بولتی ہے ان شانئک هو الابتر کہ آپ کی نسبتیں لاکھوں لوگ لگائیں گے لیکن آپ کی دشمن کی نسبت کوئی دنیا کے اندر نہیں لگائے گا۔ کوئی آج دنیا کے اندر ایسا موجود نہیں ہے جو یہ بات کہہ دے جی میں ابو جہل کی نسل سے ہوگا، کوئی شجرہ نسب ملتا ہوگا لیکن بتلانے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نسبت ایسی خطرناک ہے کہ جس نسبت کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اتنی عجیب ہے کہ ساری دنیا آپ کی طرف منسوب ہونے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ ایک انگریز مؤلف نے کتابیں لکھی، کئی کتابیں لکھی، اس میں ایک کتاب اس نے لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ یہ ساری کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں تو یہ کم تھی کہ آپ نے یہ کتاب بھی لکھ دی؟ تو اس نے کہا کہ ان ساری کتابیں لکھنے کے بعد مجھے وہ شہرت نہیں ملی جو ایک کتاب لکھنے کے بعد ملی، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ کتاب تھی۔ کہ یہ نہیں ہے کہ میرا کمال تھا، کمال اس ہستی کا ہے کہ جن کے موضوع پر میں نے کتاب لکھی اللہ نے میری کتاب کو 4 چاند لگا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہماری جو آپ کے ساتھ نسبت ہے اور جو آپ کی ہمارے ساتھ نسبت ہے یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو دنیا کے اندر آج جو مسلمانوں کا حال ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے
کہ حق و باطل کی جو پرانی دشمنی ہے، مارکا آرائی ہے، پہلا سبب اس کا یہی ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف پوری کتابیں نہیں، پوری ڈکشنریاں شائع ہوتی ہیں کہ یہ مسلمان یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ سخت طبیعت ہیں، یہ کھا جانے والے ہیں، یہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ چہرہ مسلمانوں کا پیش کیا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور یہ وجہ کیا ہے پیش کرنے کی؟ تاکہ دنیا مسلمانوں سے، اسلام سے دور رہے، اور ان لوگوں کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے مسلمانوں ہی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے موویاں بنائی۔ آپ سوچیں نا کہ یہ جنہوں نے اسلام کا نام لیا اور اسلام کا نام لے کر انہوں نے ایک مسلمان کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے جب اس نے مووی بنا کر نیٹ پہ چڑھا دی اور پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے منظر، تو انہوں نے کہا یہ کون سے وحشی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ حالانکہ نہ تو یہ اسلام کے ٹھیکیدار تھے، نہ یہ اسلام کے ماننے والے تھے، نہ ان کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو اگر میدان جہاد کے اندر قتل کرنا ہے، مقابلے میں کوئی آیا ہے قتل کرنا ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں بنانا، اس کے اعضاء کو خراب نہیں کرنا، اس کی لاش کی توہین نہیں کرنی۔ یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے گردنیں بھی مسلمانوں کی اتاری اور پھر ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے رہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ حق اور باطل کی پرانی مارکارائی۔ یہ لوگ پرانے تھے، ضابطے پرانے تھے، طریقے انہوں نے نئے اختیار کیے تاکہ دنیا کو اسلام سے متنفر کیا جائے، وحشت زدہ چہرہ مولوی کا پیش کیا جائے، اسلام کا پیش کیا جائے کہ یہ مولوی جو ہے یہ وحشی لوگ ہیں، یہ درندے ہیں، یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبت کرنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام دیا وہ کیا تھا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ انسانوں کے لیے تو رحمت تھی، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، آپ پرندوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ایک اونٹ آیا آپ کے پاس آ کر شکایت کر رہا ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں کے ساتھ آ کر اپنا منہ رگڑ رہا، تو آقا نے فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ فرمایا صحابی کا، فلان فاری صحابی کا۔ بلایا، بلا کر کہا تیرا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے چارہ کم دیتا ہے اور مال اس کے اوپر زیادہ تو لاتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آقا نے پوچھا کہ کون ہے کہ جس نے چڑیا کو ستایا ہے؟ چڑیا کو ستایا۔ جو پیغمبر چڑیا کو ستانے سے منع کرتا ہے وہ انسان کو ستانے کا حکم دے سکتا ہے؟ وہ دنیا کو یہ کہہ سکتا ہے جس طرح مرضی ہے آپ کسی وقت کو غارت کر لیں؟ حق اور باطل کی مارکا رائی جو روز اول سے چلی ہے اور ازل تک رہے گی، یہ پہلا سبب ہے پیغمبر اسلام کو بھی بدنام کرنے کا اور مسلمانوں کو بھی بدنام کرنے کا کہ یہ لوگ درست نہیں۔ اس کا مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے، مؤثر بات کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میں اس پر بہت کم گفتگو کرتا ہوں اس لیے کہ میں اس کا اتنا حق میں نہیں ہوں اس کے، لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج بعض لوگوں کی یہ مجبوری بن چکی ہے، 24 گھنٹے ہمارے نوجوان اس پر بیٹھے رہتے ہیں۔ میری نوجوانوں کو نصیحت ہے، خدا را اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر کام کریں، سیرت پر کام کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع پر کام کریں، اسلام کے دفاع پر کام کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس طرح کا مواد اپلوڈ کریں جس سے اسلام کی وضاحت ہو، پیغمبر اسلام کا چہرہ اور حقیقی بات سامنے آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت اور شان ہے وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ کسی ایسی چیز کو شیئر کرنے سے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی ایسے مواد کو شیئر کرنے سے جس کا آپ کو کل نقصان ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت ہو، تو آپ کو چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ یقین جانیے جب آپ کی سیرت کا ہم باب کھولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔
کیا بات کی جائے اور کیا چھوڑ دی جائے. ہر بات ایسی ہے جو بیان کرنے والی ہے, ہر عمل ایسا ہے جو سینے سے لگانے والا ہے, ہر آپ کا قول ایسا ہے جو ماتھے پہ لگانے والا ہے, ہر آپ کی بات ایسی ہے کہ جس بات کو ہر حال میں تسلیم کیا جانا ہے. اس لیے آپ کی کسی بات کو بھی لیا جائے اور لے کر دنیا والوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے جھوٹ پر مبنی ہے. جو چہرہ اسلام کا پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک مسلمان کا تو غلط چہرہ ہو سکتا ہے, لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو ماڈل نہیں بنایا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ماڈل ہیں. مسلمان اگر ماڈل ہوتے تو آج مسلمانوں کی تو 100 قسمیں ہیں. پھر یہ سوال پیدا ہوتا کون سا مسلمان ماڈل ہے؟ یہ وہابی مسلمان ہیں, یہ شافی مسلمان ہیں, یہ حنبلی مسلمان ہیں, یہ فلاں مسلمان ہیں, یہ فلاں مسلمان ہیں, یہ فلاں 100 قسمیں ہیں مسلمانوں. پھر ان میں سے کون ماڈل ہوتا؟ تو اس پریشانی چھڑ جاتی کہ ان میں سے ہر ایک کہتا کہ میں ماڈل ہوں. جیسے میں یہاں کھڑے ہو کر کہوں گا بھئی ہم سب سے بہتر ہیں, تو ہر ایک نے یہ کہنا ہے ہم سب سے بہتر ہیں. لیکن قربان جائیں کہ اصول یہ بنایا کہ نہیں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. دنیا والوں تمہارے لیے ماڈل اور نمونہ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی قوم نہیں ہے, کوئی قبیلہ نہیں ہے, کسی علاقے کے مسلمان نہیں ہے, کسی ملک کے مسلمان نہیں ہے. تمہارے لیے نمونہ اگر ہیں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, جہاں کوئی غلطی نہیں ہے, جہاں کوئی کمی نہیں ہے, جہاں کوئی کمزوری نہیں ہے. ہم میں کمیاں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, ہمیں کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت وہ مکمل بات ہے. اتنا مکمل ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر نقص ہے, میرے آقا کی سیرت کے اندر کوئی نقص نہیں نکل سکا. اس لیے آپ علیہ السلام کی طرف ہم اس لیے کہتے ہیں, صاحب کا 2 جو میں نے یہ بات کہی کہ لوگوں دعوت اللہ کے رسول کی دے. آپ ہو سکتا ہے جس فرقے کی دعوت دیتے ہو اس فرقے کا معاملہ درست نہ ہو, اس کی تعلیمات درست نہ ہو, اس کے قائد کے اندر غلطیاں ہوں. ہیں قائدین کے اندر غلطیاں, کس کے قائدین کے اندر غلطیاں نہیں؟ کون دنیا کے اندر ایسے ہے جو کہہ سکتا ہے معصوم عن الخطا ہوں میں, ماسوہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ معصوم عن الخطا بھی تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا, نمونہ بنایا. اس لیے ہماری ساری کی ساری توجہ اس طرف ہونی چاہیے. ہر مسلمان یہ بات کہے کہ لوگوں اللہ کے رسول کو ایسی سیرت جو کسی داغ کے ساتھ نہیں ہے, ایسی سیرت جو بے داغ ہے, ایسی صورت جو بے داغ ہے, ایسی شان جو بلند ہے, ایسا مقام جس سے بلند کسی کا مقام نہیں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دوسری بات, دوسرا سبب یہ ہے میرے علم کے مطابق کہ بعض لوگوں کو حقیقت میں لا علم نہیں ہے, حقیقت سے لا علم ہے. یورپ کے لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اسلام کی حقیقت کا پتہ نہیں, اصل اسلام کا پتہ نہیں ہے. جو یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ وہاں پر اکثریت جو اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ یا تو قادیانی ہے یا مرزائی ہے. یہ جو آج کہا جاتا ہے نا کہ یورپ بہت زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے اور دنیا اسلام کو قبول کر رہی ہے, تو یہ آپ سوچیں نا کون سے اسلام قبول کر رہے ہیں. مرزائی جو ہے اسلام کے روپ میں دنیا والوں کے سامنے آج کھڑے ہیں. سب سے زیادہ لوگ آپ مرزائیت کو قبول کرتے ہیں. پچھلی مرتبہ ایک آرٹیکل چھایا ہوا یورپ سے کہ سب سے زیادہ یورپ کے اندر جو لوگ دین کو قبول کر رہے ہیں وہ مرزا قادیانی کی دین کو قبول کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پروپیگنڈا ان کا زیادہ ہے. لوگوں کو حقیقت نہیں پتا کہ یہ کون ہے کون نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس لبادے میں رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, ہم قرآن بھی مانتے ہیں, ہم حدیث بھی مانتے ہیں, ہماری جو معبد خانے ہیں وہ مسجدیں ہیں, ہمارے مدرسے ہیں, ہمارا روپ مولویوں جیسا ہے, ہم سارا کچھ کرتے ہیں. یہ مسلمان مولوی ویسے ہمارے خلاف ہیں, لہذا سب سے بہتر مسلمان اور اعلیٰ مسلمان ہم ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. لوگ سارے اس طرف مائل ہو رہے ہیں, مرزائیت کے خلاف, قادیانیت کے خلاف. اس ٹائم سوشل میڈیا پر بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ 22,000 کے لگ بھگ ایسے اکاؤنٹ موجود ہیں جو ڈائریکٹ مرزائیت چلا رہے ہیں. 22,000 کے لگ بھگ مرزائی چلا رہے ہیں جو اپنی دعوت کو پیش
کرتے ہیں, اپنے دین کو پیش کرتے ہیں, اپنے باطل اور خرافات پر مبنی نظریے کو پیش کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے, حقیقت سے لوگ لا علم ہیں. بتلانے کی ضرورت ہے کہ مرزائیت یہ کفر ہے, مرزائیت یہ دجل ہے, مرزائیت یہ فریب ہے, مرزائیت یہ شیطانیت ہے. مرزائی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں. مرزائی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق اور کوئی ربط نہیں ہے, اور پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو کافر قرار دیا گیا ہے, اور ان سے بدتر کافر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ دنیا والوں کو بتلانے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی چہرہ اسلام کا سامنے آئے. لوگ وہ حقیقت نہیں جانتے کہ کون ہے کون نہیں, وہی سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے. اسی لیے جب ہم نے یہ بات کہی کہ شناختی کارڈ کے اندر باقاعدہ طور پر مسلم اور غیر مسلم کا جو آپ نے اضافہ کیا ہے, اس کے اندر مسلمانوں کے اندر اس مرزائیوں کو باہر نکال دیا جائے, تو سب سے زیادہ شور شرابہ مرزائیوں نے کیا کہ ہمیں نان مسلم نہ لکھا جائے, ہم تو مسلم ہیں. اور پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے, اور یہ واقعتاً بہت اچھا کام پاکستان سے ہوا کہ یہاں آئین کے اندر بھی درج کر دیا گیا, اور یہاں پر شناختی کارڈ کے خانے میں بھی درج کر دیا گیا, اور یہاں پر ہر چیز میں درج کر دیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ نو مسلم, یہ غیر مسلم ہیں, اور غیر مسلموں میں مرزائیوں کو داخل کیا گیا. تو اس پر اپنے آپ کو شعور بھی پیدا کریں اور دنیا والوں کو بتلائیں, دنیا والوں کو سمجھائیں کہ یہ قادیانی اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں. یاد رکھیں کہ آج دنیا کے اندر جو چہرہ دیکھ رہا ہوں اور جو مجھے نظر آ رہا ہے, اس وقت ہمیں یہودیوں سے خطرہ نہیں ہے, اس وقت ہمیں عیسائیوں سے خطرہ نہیں ہے, اس وقت ہمیں ہندوؤں سے خطرہ نہیں ہے, اس وقت ہمیں مرزائیوں سے خطرہ ہے. اسلام کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت مرزائیوں سے, جو آپ کے آستین کے سانپ ہیں, جو آپ کو اندر سے ڈس رہے ہیں, جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں, جو آپ کی بظاہر آپ کو نظر آ کر وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان سے اپنے آپ کو بھی باخبر رکھیں اور دنیا والوں کو بھی باخبر رکھیں, تاکہ اسلام کا اصل چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں, جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا, میرے رب نے نبوت اور رسالت کے دروازے بند کر دیے ہیں, یہ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.